والدین کے سامنے عاجزی سے جھکنا، یہ تو پاکستان کی فیوریٹ مثال ہے. کسی کو کوئی قرآن نہ پتا ہو، اتنا پتا ہوتا ہے وبالوالدین احسانا. قرآن نے یہ محاورہ استعمال کیا ہے، خفض لہ جناحہ، اس نے اپنے پر اس کے سامنے نیچے کر لی. یہ محاورہ تھا قرآن سے پہلے، اپنے پر کسی کے سامنے نیچے کرنا. اپنے کمزوری والے پر نیچے گرا دو، اپنے کمزوری والے پر اپنے دونوں والدین کے سامنے گرا دو. اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ پہلی مراد اس سے یہ ہے کہ ایک عمر آتی ہے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور والدین اس کے ہر ضرورت کا خیال کرتے ہیں. وہ اپنے آپ کو صاف نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو کھلا نہیں سکتا، اپنے آپ کو سلا نہیں سکتا، اپنے آپ کو اوڑھ نہیں سکتا. ساری ضروریات کون پوری کر رہا ہے؟ والدین. ان کے بغیر وہ سروائیو نہیں کر سکتا، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو کچھ چیزیں وہ خود سے کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی امی بھوک لگی ہے، ماں کھانا دے گی، اسکول ابو لے کے جائیں گے، ڈور پہ ڈراپ کریں گے، شاپنگ کرنے، کپڑے لینے، وہ اپنے آپ کو افورڈ نہیں کر سکتا. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو یونیورسٹی کے بعد یا تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کی جاب لگ گئی، اس کی شادی بھی ہو گئی، اب وہ بڑا ہو گیا ہے. اب جب وہ جیسے جیسے وہ خود مختار ہو رہا ہے، اس کے اپنے پیسے آ رہے ہیں، اس کی اپنی لائف ہے، ساتھ ساتھ جو اس کے پیرنٹس تھے نا، اس کے والدین تھے، وہ بوڑھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اب ایک رول ریورسل قسم کا ہو گیا ہے. یعنی بچہ کمزور تھا اور والدین خیال کر رہے تھے، والدین طاقت میں تھے، اور جیسے جیسے بچہ طاقتور ہوتا چلا جا رہا ہے، والدین کیا ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور ایک عجیب چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان جیسے جیسے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو کچھ انسانوں میں ایسا ہوتا ہے جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، ان کی عادتیں اور ان کی باتیں بچوں والی ہونی شروع ہو جاتی ہیں. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں اس کو خلق میں پیچھے کی طرف لے جاتے ہیں، جس کو انگلش میں سینیلٹی بھی کہتے ہیں. یعنی آپ ایک بچے کو، آپ ایک ویڈیو بناؤ کہ ایک ماں اپنے بچے کو کہہ رہی ہے دوا کھا لو، نہیں کھاؤں گا، نہیں کھاؤں گا. اور پھر آپ ایک ویڈیو بنا لو کہ کوئی جو ماں ہے کسی کی 80 سال کی ہے، 85 سال کی ہے، ماما جی دوا کھا لیں، نہیں کھاؤں گی. وہ جو 8 سال کی بچی کر رہی ہے وہ 88 سال کی دادی بھی کر رہی ہے، اس میں بھی ایک بچپنا آ گیا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور اسی طرح موڈ کے بارے میں، بچے کا موڈ ایک دفعہ خراب ہو گیا تو ہو گیا، سڑ گئے تو سڑ گئے. اور جب ایک عمر آتی ہے اس میں ایک دفعہ غصہ آ گیا تو بس اب بات نہیں کرو مجھ سے. بہت جلدی غصہ کر دینا، بہت جذباتی ہو جانا، بچپنا آ جانا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کا بچپنا آتا ہے بڑھاپے میں جا کے، یا موڈ سوئنگز ہوتے ہیں اس طرح کے، تو پھر آپ میں وہ صبر نہیں ہوتا ان چیزوں کو برداشت کرنے کا. ان کو تو تھا جب آپ چھوٹے تھے تو وہ برداشت کرتے تھے آپ کے موڈ سوئنگز. آپ رو رہے ہو اور وہ آپ کو تھپکیاں دے رہے ہیں اور سلا رہے ہیں، اور ریسٹورینٹ میں جا کے بچے جیسے کسی گائے کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور سارے آپ کو ریسٹورینٹ میں گھور رہے ہیں، اور پھر بھی آپ بچے کو اٹس اوکے. لوگ بچے کو جج نہیں کر رہے، لوگ کس کو جج کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کو. یہ کیسے پیرنٹس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرا بچہ ہوتا نا تو. لیکن جب آپ کے والدین بڑی عمر کے ہوتے ہیں اور پھر وہ الٹی سیدھی باتیں بھی کبھی کرتے ہیں، بہت ہی غصہ دلانے والی باتیں کرتے ہیں، بہت انوئنگ قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر آپ کے ذہن میں آتا ہے میں اب بچہ نہیں ہوں، ایسے آپ مجھ سے اب بات نہیں کر سکتے. اچھا، میں اب 4 سال کا نہیں ہوں، اب میں وہ نہیں ہوں جس کو آپ بس مار سکتے ہیں. جواب تو دماغ میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہر انسان کے دماغ میں آتا ہے. یہ مسلمان ہونے سے آپ کا غصہ غائب نہیں ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب والدین جب اس قسم کا آپ کی انا کا امتحان لیں گے نا، تو اس وقت آپ نے اپنے پر کیا کرنا ہے؟ اپنے پروں کے ساتھ انہیں گرانا ہے نیچے، اور گرانا ایسے جیسے آپ کمزور ہوں. لیکن حقیقت کیا ہے کہ آپ کمزور ہیں کہ نہیں؟ اس عمر میں اصل میں کمزور آپ نہیں ہیں، کمزور وہ ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے ویسے میں پر اٹھا سکتا ہوں، لیکن کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے نا تو میں ابھی گرا رہا ہوں پر. تو یہ جناح الذل نہ ہوا.
جناح الذل ہے کہ آپ نے اپنی انا کو ایسے دبایا جیسے آپ میں انا اٹھانے کی صلاحیت ہی نہیں تھی. ایک ہوتا ہے میں معاف کر رہا ہوں کیونکہ معافی کے ثواب ملتا ہے، وہ معاف کرنا نہیں ہوتا. لیکن ایک ہوتا ہے آپ نے اپنے آپ کو ہمبل کیا، آپ نے اپنا تواضع دکھایا. کیوں دکھایا؟ یہ قرآن نے کہا ہے کمزوری کا مظاہرہ کرو، جناح الذل. اور اتنا بھی بات نہیں تھا، پھر کہا من الرحمہ. من الرحمہ، من الرحمہ کے 3 معنی ہیں. من الرحمہ کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی رحمت چاہیے اس لیے آپ کر رہے ہو. من الرحمہ کا دوسرا معنی یہ ہے کہ انہوں نے آپ پر رحمت کی تھی تو اب آپ کی باری آئی ہے، آپ ان پہ رحمت کرو. اور تیسرا معنی یہ ہے کہ آپ کو ان پر رحم آنا چاہیے کہ اب وہ جس طرح کی یہ بات کر رہے ہیں تو ایک دن آپ پر بھی آنا ہے کہ آپ ہی صورتحال میں ہوگے. آپ یہ وقت ہے کہ آپ شدید محبت اور بہت ہی زیادہ خیال کا مظاہرہ کرو. من الرحمہ 3 باتیں نکل آئیں اس میں سے. پھر ایک اور پیچھے بات جناح الذل میں یہ تھی کہ پر کو نیچے گرانا، اصل میں جو میں نے مثال بتائی نا کہ چڑیا اپنے گھونسلے کو اس کی حفاظت کرتی ہے، تو وہ کس چیز کی مثال تھی؟ ماں بچوں کی حفاظت کر رہی ہے، یہی بات تھی نا، والدہ بچوں کی حفاظت کر رہی ہے. لیکن قرآن نے یہ مثال کس کے لیے استعمال کی؟ اب بچے والدین کی حفاظت کر رہے ہیں. یعنی اس مثال کے ذریعے سے، ایک چھوٹے سے محاورے کے ذریعے سے اللہ نے یہ بات واضح کر دی کہ ایک زمانے میں یہ رول والدین کا تھا اور تم جو ہے گھونسلے کے اندر تھے، لیکن اب پر تم نے یہ بچھانے اور وہ گھونسلے کے اندر ہیں. جیسے انہوں نے تمہارا خیال رکھا تھا اب تم نے ان کا خیال رکھنا ہے. اسی لیے جناح الذل اصل میں یہ محاورہ والدین کے لیے، والدین جو بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اس کے لیے استعمال تھا، کیونکہ چڑیا اپنے گھونسلے کی حفاظت کرتی ہے. لیکن اس کو ریورس کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اب دعا آگے سمجھ میں آئے گی. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ذہنی طور پہ اللہ تعالیٰ نے محاورے کے ذریعے اس کے لیے ہمیں تیار کر دیا. ان دونوں پر رحم کر جیسے کہ ان دونوں نے میری پرورش کی جب میں چھوٹا تھا. كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.